الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس مطالعہ پاکستان۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے پاکستان اور سری لنکا۔ سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کا اہم ذریعہ آمدن ماہی گیری ہے۔ سری لنکا میں چائے، ناریل اور ربڑ عام ہے، اس لیے یہ ملک ان اشیاء کو برآمد کر کے کافی زرعی مبادلہ کماتا ہے۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں آباد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں تامل اور سنہالی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ سارک کا چھٹا سربراہی اجلاس 1991 میں سری لنکا کے شہر کولمبو میں منعقد ہوا۔ پھر یہ MCQs ہیں، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ سارک کا چھٹا سربراہی اجلاس کب ہوا، کہاں پر ہوا؟ سری لنکا کے شہر کولمبو میں 1991 میں ہوا۔ اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجاویز بھی پیش کی۔ نیکسٹ پوائنٹ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہی اجلاس۔ سارک کا 10واں سربراہی اجلاس بھی سری لنکا کے شہر کولمبو میں ہوا، جس میں سارک ممالک نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ 2008 میں سارک کا 15واں اجلاس وہ بھی سری لنکا میں ہوا، جس میں رکن ممالک کی طرف سے توانائی، ماحول، پانی کے وسائل، سیاحت، ثقافت، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم وغیرہ کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ 2010 میں سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا۔ پاکستان اور سری لنکا کا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ 2015 میں سری لنکا کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان اور سری لنکا نے دفاع، ایٹمی توانائی، منشیات کی اسمگلنگ روکنے، بحری تجارت اور کھیلوں کے شعبوں میں تعاون سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ 2016 میں وزیر اعظم پاکستان نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے درمیان مختلف معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ موجودہ دور میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مختلف ثقافتی، سیاحتی اور تجارتی وفود کا تبادلہ بھی ہوا۔ پاکستان اور نیپال۔ نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی آمدن کا بڑا ذریعہ وہ سیاحت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی جس چوٹی کا نام ماؤنٹ ایورسٹ ہے وہ نیپال میں ہی ہے۔ بڑے MCQs ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی کا نام ماؤنٹ ایورسٹ، یہ کہاں پر ہے؟ نیپال میں ہے۔ یہ MCQs ہیں۔ 1987 میں سارک کا 3را سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوا۔
اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 7 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری اور ہم آہنگی پائی گئی ہے۔ سارک ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا۔ 2002 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات، سماجی ترقی، دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قرارداد پاس کی گئی۔ 2014 میں سارک کی 18ویں سربراہی کانفرنس نیپال میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں رکن ممالک کے ساتھ علاقائی اور اقتصادی تعاون بڑھانے اور سارک ڈیولپمنٹ فنڈ کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ رکن ممالک نے توانائی کی شراکت کے معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے نیپال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان اور نیپال کے وزرائے اعظم نے تجارت، دفاع اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ آگے پاکستان اور مالدیو، بیٹا یہ شارٹ کوسچن ہے، اکثر یہ پیپروں میں سوال آتا ہے۔ پاکستان اور مالدیو کا مختصر تعارف لکھیں۔ یہ اکثر پیپروں میں، بورڈ کے پیپروں میں سوال آتا ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں۔ مالدیو بحر ہند میں واقع 1000 سے زائد جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہاں کے عوام کا پیشہ کیا ہے؟ ماہی گیری۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے۔ مالے کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ یہ MCQs ہے۔ مالے کس حکومت کا دارالحکومت ہے؟ کس ملک کا؟ نیپال کا، بھوٹان کا، سری لنکا کا یا مالدیو کا؟ یہ مالدیو کا ہے۔ یہاں سے گونگے اور سیپیاں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس مالدیو کے دارالحکومت مالے میں ہوئی۔ میزبانی کے فرائض مالدیو کے صدر نے ادا کیے تھے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ اس اجلاس میں کویت سے عراق کی فوج کی واپسی اور سمگلنگ کی روک تھام پر بھی زور دیا گیا۔ 1997 میں سارک کی 9ویں سربراہی کانفرنس مالدیو میں منعقد ہوئی، جس میں رکن ممالک کو درپیش مختلف مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ سارک کی 17ویں سربراہی کانفرنس بھی 2011 میں ہوئی، جس میں یہ مالدیپ میں ہوئی تھی۔ رکن ممالک نے مشترکہ اعلامیہ پر امن، انسانی حقوق کے تحفظ اور غربت کے خاتمے کا عزم کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، 2015 میں مالدیپ کے صدر پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ 2017 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے مالدیپ کا دورہ کیا۔ اس دورے میں دونوں ممالک نے تجارت، تعلیم اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ پاکستان اور مالدیو کے درمیان مختلف اشیاء کی تجارت ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان اور بھوٹان کا تعارف۔ بھوٹان کا تعارف یہ بھی شارٹ کوسچن ہے کہ بھوٹان کا تعارف لکھیں، کوئی 2 یا 3 لائنوں میں۔ یہ شارٹ کوسچن ہے، ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے۔ بھوٹان ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام تھمپو ہے۔ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں، لکڑی کاٹ کر لوگ روزی کماتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہیں اور بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان وہ زونگا ہے۔ 2010
میں سارک کی 16ویں سربراہی کانفرنس بھوٹان کے دارالحکومت تھمپو میں ہوئی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں غربت کے خاتمے، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ بیٹا آپ نے صرف 2 یا 3 لائنوں میں اس کا شارٹ کوسچن لکھنا ہے۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں، لوگ لکڑی کاٹ کر روپیہ کماتے ہیں، زیادہ تر جو آبادی ہے وہ وادیوں میں رہتی ہے، بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک ان کا اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ اتنا آپ نے شارٹ کوسچن کا آنسر اتنا ہی آپ نے لکھنا ہے۔ 2011 میں بھوٹان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی سیاحت اور تجارت کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ سارک کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور بھوٹان کے درمیان مختلف تجارتی اور ثقافتی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ میرا اس میں یہ آپ نے شارٹ کوسچن بڑا اہم ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے کہ بھوٹان کا تعارف 2 لائنوں میں یا 3 لائنوں میں لکھنا ہے۔ آپ نے صرف اتنا لکھنا ہے۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام تھمپو۔ بھوٹان جنگلات زیادہ ہیں، لوگ لکڑی کاٹ کر پیسہ کماتے ہیں، زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہے، بھیڑ بکریاں پالنا ان کا اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان کیا ہے؟ زونگا ہے۔ اور ایک پیچھے شارٹ کوسچن آپ کو بتایا ہے مالدیپ کا تعارف لکھیں۔ مالدیپ کا تعارف 2 لائنوں میں یا 3 لائنوں میں لکھیں۔ یہ تھا بیٹا آج کا آپ کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔